وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے عید الفطر کے احکام اور مسائل سے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، عید یہ عاد یعودو سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا یا بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ اس کا نام عید اس لیے رکھا گیا کہ یہ دن بار بار خوشی لے کر کے لوٹتا ہے۔ اس کی جمع اعیاد آتی ہے۔ عربوں کی اصطلاح میں ہر وہ اجتماع جو خوشی اور مسرت کا اجتماع ہو وہ عید کہلاتا ہے۔ اور عید الفطر کا نام اس لیے عید الفطر پڑا کہ وہ رمضان کے بعد آتا ہے، جس میں لوگ روزہ توڑ کر بغیر روزہ سے ہوتے ہیں۔ فطر افطار سے ہے، روزہ توڑنا۔ اور عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے ضحیٰ یعنی چاش کے وقت ادا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ نیز ایک توضیح یہ بھی ہے کہ ان کو عید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اپنے بندوں پر اللہ اپنی بے شمار رحمتوں کا اعادہ فرماتا ہے، یا اس لیے کہ ان دنوں میں تکبیرات کو بار بار لوٹا کر کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عید کی مشروعیت کتب سیر کے مطابق یہ عید سن 2 ہجری میں مشروع ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا آغاز سن 2 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح واضح رہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، تشریف لائے، تو مدینہ والوں کے 2 ایسے دن تھے جس کے اندر وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اس سے بہتر تم کو دے دیا ہے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام البانی نے اس کو صحیح ابی داؤد کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ نماز عید کا حکم، عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کے تقریباً 3 اقوال ہیں۔ واجب عین ہے پہلا قول، یہ احناف کا قول ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام شوکانی اور عصر حاضر میں امام سعدی اور ابن العثیمین، علامہ ابن باز اور شیخ الحدیث مبارک پوری وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں امام اکثر اصحاب شافعی کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور تیسرا قول اس سلسلے میں فرض کفایہ کا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یعنی اگر تمام اہل بلد چھوڑ دیں تو گناہگار ہوں گے، اور اگر کچھ نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ حنابلہ اور بعض اصحاب شافعی کا ہے قول۔ عصر حاضر میں علامہ صالح الفوزان کی رائے بھی یہی ہے تقریباً، کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بالغہ اور کنواری لڑکیوں کو عیدین میں لے کر جائیں، اور حکم دیا کہ حیض والی ایسی عورتیں جن کو ماہواری ہوئی ہیں عورتیں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے الگ رہیں، یعنی ان کو بھی لے کے جانا ہے، لیکن اگر ان کے خاص ایام ہیں تو ان کو مسلمانوں کی جو نماز کی جگہ ہے اس سے الگ رکھنا ہے، دعاؤں میں وہ شریک ہوں گی۔ اور ایک روایت میں ہے جو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں بھی پردہ سے باہر آتی تھیں، اور یہاں تک کہ حائضہ عورتیں بھی نکلتی، یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتی، اور جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ اسی طرح صحیحین میں ام عطیہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا، اور قریب البلوغ یعنی وہ لڑکیاں جو بلوغت کے قریب ہیں اور حائضہ اور کنواری عورتوں سب کو
نکلنے کا حکم دیا، لیکن حائضہ عورتیں نماز سے علیحدہ رہیں اور وہ خیر اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کی بہن اپنی اوڑھنی دے دے، یعنی اپنی پڑوسن وغیرہ سے ادھار مانگ لے، لیکن نکلے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی اس فضل میں اور اس خیر میں، اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ جہاں بھی وہ عید کا اہتمام کریں، خواتین کے لیے بھی عیدگاہ میں پردے کا انتظام ضرور کریں، اور خواتین کو چاہیے کہ شریعت کا حکم مانتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلیں اور باپردہ ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ عید کے دن سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کہ عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا خیال ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے عید سے قبل۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا، فرض کیا، جو روزے داروں کے لیے رفث اور لغو چیزوں سے پاکی کا سبب ہے، اور مساکین کے لیے کھانا ہے، مساکین کے لیے مدد ہے، کھانا ہے۔ تو جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقات میں سے ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر، ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام درقطنی نے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس روایت کے مطابق زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر عید میں نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ آسانی کرتے ہوئے اس کا حق عید کے دن نماز سے پہلے کا ہے، لیکن ضرورت اور حالات کے پیش نظر آدمی 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کرے غلوں میں سے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ دوسرا کام عید کے دن غسل کرنا ہے۔ عید کے دن غسل کرنے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس کے بنیاد پر اسے سنت قرار دیا جائے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے یا سنت ہے۔ البتہ جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے اجتماع اور ایک دوسرے سے ملانے کا دن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید الفطر کے دن نکلنے سے قبل غسل کیا کرتے تھے۔ امام مالک نے موطا کے اندر، عبدالرزاق نے مصنف کے اندر، امام بہقی نے سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام نووی نے المجموع کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا، بہترین کپڑے پہننا یہ مستحب ہے، عید کے دن پہننا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب قائم کر دیا ہے، باب فی العیدین والتجمل فیہ۔ اس کے تحت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موٹے ریشمی جبہ کو جو بازار میں فروخت ہو رہا تھا اٹھا کر کے اللہ کے رسول، ریشمی جبہ تھا، اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید لیجئے، تجمل بہا للعید والوفود، اس کو خرید لیجئے اور جب وفود آئیں یا عید کا دن ہو تو آپ اس کو پہنا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جو پہنے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دراصل امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو دونوں نے روایت کیا ہے۔ دراصل اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا کہ اس میں یہ ریشمی لباس تھا، اور ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یہ نہیں منع فرمایا کہ اس کی نکیر نہیں کہ عید کے دن یا وفود کے آنے کے دن اسے نہیں پہننا چاہیے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ خاص طور سے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور وفود سے ملاقات کے وقت زینت کا اہتمام کرنے کی تجویز پر کچھ اعتراض نہیں فرمایا۔ اسی طرح علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے دن زینت کا اہتمام کرنا ان کے ہاں ایک معروف دستور تھا، عام دستور تھا کہ عید کی مناسبات سے وہ لوگ زینت اختیار کرتے تھے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہ کرنے سے نہیں کیا، اور آپ کے اعتراض نہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ طریقہ اسلام میں بھی باقی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک بردۃ حمراء،
لال چادر استعمال کیا کرتے تھے. امام طبرانی نے اس کو اوسط میں روایت کیا ہے. بہت سارے علماء کرام نے حالانکہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے. شیخ البانی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عیدین میں سب سے بہتر کپڑا پہنا کرتے تھے. اسی طرح ایک اہم بات ہے، عید کے دن کھجور کھا کر عیدگاہ جانا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، اور ویأکلہن وطرا، اور اس کو وطر کھایا کرتے تھے، طاق یعنی 3 5 7 کھایا کرتے تھے. اس سے امام ترمذی نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کھائے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نہیں نکلتے تھے. ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، اور اضحیٰ کے دن، قربانی کے دن آپ کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے تھے. اس کو امام البانی نے صحیح ترمذی کے اندر صحیح قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کھا کر کے، وہ بھی تاک کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کھجور اگر میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر کے آدمی چلا جائے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی کھا کر کے میٹھی چیز ہی جائے، جو بھی میسر اس کے پاس ہے کھا کر کے جا سکتا ہے. سنت کی ادائیگی البتہ کھجور کھانے سے ہوگی. اسی طرح عیدگاہ میں ہی عید کی نماز سنت ہے. بہت سارے لوگ بلا کسی ضرورت کے مسجدوں میں یا کہیں اور نماز قائم کر دیتے ہیں محلات میں، تو اس سے سنت نہیں، سنت عیدگاہ میں جانا ہے. جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ المصلی مدینہ میں ایک مشہور جگہ ہے جس کے اور مسجد کے درمیان 1000 گز کی مسافت ہے. 1000 گز کی مسافت تھی، جایا کرتے تھے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے. مصلی کا لفظ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. اسی کی تشریح حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے دروازے اور مدینے اور مصلی کے درمیان 1000 گز کی مسافت ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے نکلا جائے گا اور بلا ضرورت مسجد میں نماز عید نہ پڑھی جائے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے اور ایک کمان لیا آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور مصلی کے اندر اسے لگا دیا جاتا تھا، آپ کے سامنے اس کو گاڑ کر کے رکھ دیا جاتا تھا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، یعنی آپ اس کی طرف رک کر کے سترے کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے. نصب کیا جاتا تھا اس کو مصلی کی عیدگاہ میں لے جا کر کے آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا تھا. امام ابن قیم رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا فرماتے، آبادی سے باہر عید کی نماز کی ادائیگی کو سنت جانتے تھے. جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو امام ابن ابی شیبہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آبادی سے باہر نماز عید سے متعلق کہا کہ لولا انہ سنہ لصلیت فی المسجد، اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت نہ ہوتی عید کی نماز تو میں مسجد میں اسے ادا کرتا. امام ابن شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز آبادی سے باہر پڑھنا افضل ہے. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا جائے، تاہم عذر کی صورت میں نماز عید مسجد میں ادا کی جائے گی. عذر کی بنا پر نماز عید ادا کرنے کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ عمر ابن فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عید کے دن بارش کی وجہ سے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھائی. ان سارے نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی آبادی کے باہر ہی مسنون ہے اور مستحب عمل ہے، البتہ کسی مجبوری کے بنا پر مسجد کی میں اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اور آج کل کے اس وقت میں لاک ڈاؤن کے وقت میں کیسے ہم نماز عید ادا کریں گے انشاءاللہ بالتفصیل اس کے لیے میں الگ سے دوسری مجلس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کی مجلس میں بس نماز عید اور عید کے دن سے متعلق چند مستحب اور مسنون چیزوں کا بیان کروں گا. میں نماز عید کے لیے
پیدل جانا مستحب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، پیدل واپس بھی آتے تھے۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ من السنت ان تخرج الی العید ماشیا، سنت یہ ہے کہ عید کے لیے پیدل نکلا جائے، وان تاکل شیئا قبل ان تخرج، اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ترمذی کے اندر۔ یہ اس صورت میں ہے جب عیدگاہ قریب ہو، یعنی جانا پیدل جانا آسان ہو، وقت پہ پہنچنا آسان ہو، اور وہاں جانا مشقت کا باعث نہ ہو۔ اگر کسی وجہ سے سواری کی ضرورت محسوس ہوتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کچھ دور ہو، وقت پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہو، یا کوئی عذر ہو۔ اسی طرح ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کا جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام بخاری نے صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کان خالف الطریق، راستے کی مخالفت کرتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے آتے تھے، واپس ہوتے تھے۔ امام ابو داؤد نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے گئے، ثم رجع فی طریق آخر، پھر دوسرے راستے سے واپس آئے۔ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عید کے لیے نکلتے ہوئے تکبیر کہنا چاہیے، وہ بھی بلند آواز سے۔ امام بحقی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ، زید بن حارثہ، ایمن ابن ام ایمن کے ساتھ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عیدین میں بلند آواز میں تحلیل و تکبیر کرتے ہوئے نکلتے۔ امام البانی نے ارواء الغلیل کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے، پھر تکبیر کہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا۔ امام البانی نے ارواء الغلیل کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تکبیر کے الفاظ اس معاملے میں مطلق اللہ کا ذکر کرنا ہے، تکبیر کے لیے کوئی خاص الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے جو صیغہ مروی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اور بھی صیغے اگر آپ کو یاد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اس کی سند کو ارواء الغلیل کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ نماز عید کا وقت، نماز عیدین کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ایک نیزہ کو پہنچ جاتا تھا، جو آج کل کے حساب سے تقریباً سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 12 سے 15 منٹ تک کا وقت لوگوں نے لکھا ہے، اس دوران ہوتا ہے۔ تو وہاں سے لے کر کے وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ یزید بن خمیر الرحبی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہوں نے امام کے دیر کرنے کو ناپسند کیا، امام نے دیر کرا دی تھی جو کہ تقریباً اشراق کا وقت ہو چلا تھا، اور کہا کہ ہم تو اس وقت تک عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ اشراق پڑھنے کا وقت تھا۔ وہ امام بخاری نے اس کو معلقاً بصیغۃ الجزم روایت کیا ہے، اور سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے جہاں اول وقت میں عید کی نماز کی ادائیگی کے استحباب کا علم ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ زوال سے پہلے اول و افضل وقت کے بعد بھی ادا کی گئی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل وقت زوال کے پہلے ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، کیونکہ اس روایت میں کچھ تاخیر سے عید کی نماز ادا کرنے کو عبداللہ ابن بسر نے ناپسند کیا، بس ناپسند کیا، لیکن ایسا نہیں کہا کہ عید کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر عید کی خبر تاخیر سے ملے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں عمیر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خالہ جادوں نے، میرے انصاری چچاؤں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، مجھ سے بیان کیا کہ ہمارے اوپر شوال کا چاند مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ شوال کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کی صبح ہم نے روزہ رکھا، پھر شام کو چند سوار
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے، کل انہوں نے چاند دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ دوسرے دن اس صبح عید کے لیے نکلے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو صحیح کے اندر روایت کیا، امام البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کو وقت نکلنے کے بعد یعنی زوال شروع ہونے کے بعد خبر لگتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے گا، لیکن نماز وقت مقررہ پر جو اس کے لیے ہے سورج طلوع ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے، تو کل ہو کر کے اس نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح نماز عید کے لیے نہ کوئی اذان ہے اور نہ کوئی اقامت ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ، ایک سے یا مرتبہ یا دو مرتبہ سے زیادہ میں نے بغیر اذان اور اقامت کے عید کی نماز پڑھی۔ امام مسلم نے، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح عید میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں، جمعہ کے خلاف۔ جمعہ میں خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں، جبکہ عید میں خطبہ بعد میں ہے اور نماز پہلے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی ہے۔ سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح نماز عید کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تکبیر احرام کرے، تکبیر تحریمہ کرے، اس کے بعد دعائے استفتاح کرے۔ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھے، جو مشہور ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، پوری دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعا ہے۔ اور قرأت سے پہلے 7 تکبیر زائد کہے، 7 تکبیر زائد کہے۔ بعض روایات کے مطابق تکبیر تحریمہ کے 7 تکبیریں، یعنی تکبیر تحریمہ 1 اور اس کے بعد 6 تکبیریں، لیکن زیادہ صحیح روایت کے مطابق تکبیر تحریمہ کے بعد کے علاوہ 7 زائد تکبیریں پڑھیں اور اس کے بعد کریں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ شروع کرے اور اس کے بعد سورۃ القمر یعنی اقتربت الساعۃ وانشق القمر یا سورۃ الغاشیہ، دونوں میں سے کوئی نہیں، سبح اسم ربک نہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القاف، پہلی رکعت میں سورۃ القاف، سورہ قاف یا سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قرأت سے پہلے 5 تکبیرات زوائد پڑھیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات زوائد، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر سورۃ القمر یعنی اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھے، اور یا پھر یاد نہیں ہے تو سورۃ الغاشیہ یعنی حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مستحب اور سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے دوسری صورتیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسے یاد نہیں ہے کسی کو یا کوئی بات ہے، جیسے کہ عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتوں میں ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے مختصراً، احمد نے اور امام بخاری نے تنقیح تحقیق تعلیق کے مطابق اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جو صفت بیان کی گئی، جو نماز کی صفت بیان کی گئی، اس نماز کا پورا بیان ان محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عائشہ اور عمرو بن شعیب کی روایتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت ساری احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے عید کی تکبیرات میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کچھ صحابہ کرام کے ہاں کمی ہے، کچھ کے ہاں زیادتی ہے، کسی کے ہاں 6 تکبیرات بھی ہیں، کچھ میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے، کچھ 11 کے بھی قائل ہیں۔ تو بہرحال جو صحیح روایت کے مطابق ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عمرو بن شعیب کی روایت کے اندر ہے۔ اسی کو امام ابن عبد البر نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حسن اسانید کے ساتھ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی تکبیر زوائد بھول جائے تو کیا ہے، بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے آدمی بھول جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تکبیر زوائد دراصل سنت ہے، اس لیے اگر کوئی انہیں بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے اور نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے۔ بھول گیا چھوڑ دیا سنت کا نہیں، سنت پہ عمل کیا لیکن نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔
اسی طرح تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو ٹھیک ہے رفع الیدین کرنا ہے، تکبیر زوائد کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ آثار ملتے ہیں جس کے مطابق علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے خطبے کی طرح عید کا خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے خطبہ عید سننا نہیں چاہتا ہے تو اس میں اس کو اختیار ہے، وہ جا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا تو جب آپ نماز پڑھا چکے تو فرمایا ہم خطبہ دیں گے تو جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے اور جو بیٹھ جائے اور جو نہ جانا چاہے چلا جائے۔ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عید کے خطبے کے بعد بہت سارے معاشرے میں مشہور ہے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، وارث دراز سے تمام مسالک کے لوگ تقریباً اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، جبکہ وہ خود مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں اس میں دعا کا ذکر تو ہے کہ دعا کرنا ہے عید کے دن، مسلمانوں کو کہ دعا میں شامل ہونا ہے، عورتوں کو بھی شامل ہونا ہے، اور عام دعائیہ کلمات بھی ادا کر سکتا ہے خطبے کے دوران بھی۔ تو خطبے میں کے بعد کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی طور پہ دعا کرایا جائے، ویسے ہی خطبے کے دوران یا عام حالات میں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عیدگاہ میں جاتے ہیں اور نفل ادا کرنے لگتے ہیں، تو عید نمازی عید سے قبل اور بعد میں کوئی نفل نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے عیدگاہ نکلے اور 2 رکعت ادا کی ان سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز ادا نہیں فرمائی۔ یہ تو اس وقت ہے جب عیدگاہ یا پھر عام جگہ پر نماز ادا کی جائے، لیکن اگر لوگ نماز عید مسجد میں ادا کریں تو پھر مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں گے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد ادا کریں گے، لیکن عید کے لیے کوئی سنت یا کوئی نفل نہیں ہے۔ اگر اسی طرح عید کے دن اگر جمعہ کا دن پڑ جائے، جمعہ کے دن عید کا دن پڑ جائے تو جس نے عید کی نماز ادا کر لی اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتماع عیدان فی یومکم ھذا، تمہارے آج کے اس دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لہذا رخصت ہے، جو چاہے جو عید پڑھے اسے جمعہ کافی ہوگی، ہم تو جمعہ پڑھائیں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جمعہ پڑھائیں گے، لیکن جو پڑھنا چاہے عید پڑھے اور جو جمعہ پڑھے اور جو نہ پڑھنا چاہے اسے ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں، عید کے آداب میں مبارکبادی بھی شامل ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اس کے الفاظ جو بھی ہوں، سنت سے کوئی چیز باضابطہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور آپ کے اعمال قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو قبول فرمائے، مزید نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی الفاظ بولتے ہوں وہ مباح ہوں وہ بولے جا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کوئی اس کا طریقہ نہیں اور کوئی حدیث میں اس کے لیے کوئی الفاظ وارد نہیں ہے۔ جبیر ابن نفیر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے کہتے آپ کے دور میں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ اس کی سند حسن ہے، فتح الباری کے اندر اس کو امام حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ہم مبارکبادی معروف تھی، اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، امام احمد وغیرہ نے بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو تہواروں کے موقع سے، خوشی کے موقع سے جو دعائیہ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں، مبارکبادی کے کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں، وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، باقی اس کے لیے کوئی سنت سے باضابطہ اس کے لیے خاص الفاظ وارد نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک عام رواج ہے ہمارے درمیان عید کے دن معانقہ یا گلے ملنے کا، ہمارے سماج میں عام بات ہے، بلکہ اسے ایک ضروری اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، ضروری اس کام سمجھ کر کیا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں یہ عام ہو کہ ملتے وقت معانقہ کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن خاص عید کی وجہ سے معانقہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے امام سلام پھیرتا ہے فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے امام سے
فوراً معانقہ کرتے ہیں. اگر معانقہ نہ کیا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں کہ عید کے دن گلے ملا جائے, یا تو ضروری سمجھتے ہیں یا خوشی کا تقاضا سمجھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اس کو ضروری سمجھ لیا جائے, لازم سمجھ لیا جائے تو بدعت کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور حد تو تب ہوتی ہے, ہو جاتی ہے کہ اسی بہانے لوگ غیر محرم عورتوں سے بھی اس دن معانقہ کرنے سے پرہیز نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے پرہیز نہیں کرتے, گھروں کے اندر بھی اور باہر میں بھی اسے عیدی سمجھتے ہیں, عید کی خوشی سمجھتے ہیں کہ گلے مل لو. یہ ایک حرام کام ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اس طرح کے حرام کام اور برے اور بڑے شر سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. ہمارے لیے ایسے مواقع سے مصافحہ اور دعا و سلام ہی پر اکتفا مناسب ہے. یہ عید کے دن سے متعلق چند مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ہم موجودہ حالات میں جو پریشانی ہم عیدگاہ کے لیے نہیں نکل سکتے تو ہمیں کیسے عیدگاہ میں, گھروں میں یا پاس کی مسجدوں میں ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سلسلے میں علماء اور ائمہ کے کیا رائے ہیں اس کا ہم بیان کریں گے. اسی طرح صدقۃ الفطر سے متعلق انشاءاللہ ایک الگ سے کسی مجلس میں بیان کروں گا اس کے احکام کے سلسلے میں اور کیسے ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے, سمجھنے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.